اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو نوجوان اسد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل میں داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، اے امیر المومنین، یہ وہ شخص جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ اسد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ واقعی تو نے ان نوجوانوں کے باپ کو قتل کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، امیر المومنین، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے قید میں داخل ہوا۔ میں نے منع کیا، وہ باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا، وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تو قصاص دینا پڑے گا اور اس کی سزا تو موت ہے۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس کے نام سے جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم ہے، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں انہیں بتا آؤں میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں، میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ کوئی ہے جو تیری ضمانت دے کہ تو صحرا جا کر واپس بھی آئے گا؟ مجمع پر خاموشی چھا جاتی ہے۔ کوئی بھی تو ایسا نہیں جو اس کے نام تک سے واقف ہو۔ قبیلے، خیمے اور گھر کے بارے میں جاننا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی کوئی ضمانت دے۔ کیا یہ 10 درہم کے اتار، زمین کے ٹکڑے یا کسی اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ ہے؟ نہیں، ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے۔ پھر ایسا کوئی بھی تو نہیں جو اللہ کی شریعت کے نفاذ کے معاملے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارت کرنے کھڑا ہو جائے۔ محفل میں موجود اصحاب پر خاموشی چھا گئی۔ صورتحال سے خود اسد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متاثر ہے، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سبھی کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ کیا واقعی اسے قتل کر کے اس کے بچوں کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے یا پھر اس کو بغیر ضمانت کے واپس جانے دیا جائے؟ اسد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں، پھر سر اٹھا کے التجا بھری نظر سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے اور فرماتے ہیں، معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المومنین، جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہو ہم اسے معاف نہیں کر سکتے۔ نوجوان اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھتے ہیں، اے لوگو، تم میں ہے کوئی جو اس کی ضمانت دے سکے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زید و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہوتے اور فرماتے ہیں، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے قتل کیا ہے، چاہے قتل ہی کیا ہو۔ ابو ذر اپنے اٹل فیصلے سناتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کے نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے فرماتے ہیں، اے امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ یوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کے وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ 3 راتوں کے بعد نماز عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ الجامعہ کی منادی گونجتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کی قصاص لینے کے لیے بے چین ہے۔ مجمع اللہ کی شریعت کو نافذ ہوتا دیکھنے جمع ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں اے امیر المومنین۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر جواب دیتے اور آسمان کی جانب دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں سورج ڈوبنے کی جلدی میں ہے۔ محفل میں ہو کا عالم ہے اور خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ بالآخر مغرب سے کچھ لمحات قبل وہ شخص ہامتا کامتا آ جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کے نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ یہاں کوئی نہ تو تیرا گھر جانتا تھا اور نہ کوئی تیرا ٹھکانہ۔ آدمی نے جواب دیا، امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں، اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے، میں آ گیا ہوں اپنے بچوں کو چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کے، جہاں نہ درخت کا سایہ ہے اور نہ ہی پانی کا نام و نشان ہے۔ میں قتل کیا جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کوئی یہ نہ کہتے اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، آپ نے کس بنا پر اس شخص کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہتے اب لوگوں میں سے خیر ہی اٹھ گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر نوجوانوں سے پوچھا کہ اب کیا کہتے ہو؟ نوجوان نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی یہ نہ کہتے کہ اب لوگوں میں سے عفو و درگزر ہی اٹھ گیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ، تو کیسا لگا آپ لوگوں کو؟
امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ شکریہ۔